السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ کتے کی دم کو چاہے آپ کتنا بھی سیدھا کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن کتے کی دم جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہوتی۔ کتے کی دم سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اچھا جی، مجھے میرے بھائیوں کے نام پہ گالی دینے والی غزالہ آنٹی، میری ویڈیو پہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ویسے بھی میرے بہت سارے بھائی ہیں، میرے سارے ہی بھائی ہیں، جتنے بھی میری ویڈیو پہ آتے ہیں وہ سب میرے بھائی ہیں، لیکن خاص طور پہ تین میرے جو بھائی ہیں، سکھمندر سنگھ بھائی اور ایس ایم لائف والے بھائی اور ظہیر بھائی، یہ جو تین بھائی ہیں یہ تینوں بہت خاص ہیں میرے لیے۔ اور ان تینوں کے علاوہ مسز عرفان میری ایک سسٹر ہیں، وہ میرے لیے بہت زیادہ خاص ہیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، اسے بھی پتہ ہے۔ مجھے میرے بھائیوں کے نام پہ گالی دی تھی، آپ لوگوں کو شاید اس کی وہ ویڈیو یاد ہوگی، خاص طور پہ ظہیر بھائی کی اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ایس ایم لائف والے بھائی، ان بھائی صاحب کی بھی اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اس کو تکلیف ہوئی ہے۔ اور اس نے ویڈیو میں جو بکواس کی وہ میں یہاں پہ دہرا بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ تینوں میرے بھائی ہیں، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف سے جل جل کے مر جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال مجھے میرے ان بھائیوں کے نام پہ یہ گالی دینے والی عورت آج میرے بھائی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایس کے ٹی ویڈیوز ریموو کرے، ایس کے ٹی ویڈیوز ریموو کرے۔ میں کر دیتی ہوں ویڈیوز ریموو، میں ابھی کے ابھی ویڈیوز ریموو کر دیتی ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ، مجھے میرے بھائیوں کے نام پہ گالی دی تھی تم نے، آج تم ان بھائیوں کے پاس کیا کرنے گئی ہو؟ جو مرد میرے لیے گالی ہیں، جو بھائی میرے لیے گالی ہیں، ان بھائیوں کے پاس تم کیا کرنے کے لیے گئی ہو؟ مجھے یہ تو بتاؤ میری جان، تم ان کے پاس کیا لینے گئی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ نامحرم مردوں سے بات کرتی ہو، آدھی آدھی رات تک ایس کے ٹی کے بھائیوں سے بات کرتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تمہارے گھر میں مرد نہیں ہیں؟ ابھی تمہیں مزید شرمندہ کرنے کے لیے یہاں پہ تمہاری وہ وائس لگاؤں جو تم مجھے میرے بھائیوں کے نام پہ گالی دے رہی تھی، بے غیرت عورت، تمہاری وہ وائس یہاں پہ مزید تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے لگاؤں؟ نہیں، یہ مجھے بتاؤ تم کہ تمہارے گھر میں بھائی نہیں تھے؟ ایک مرد سے بات کرنے کے لیے اگر تم نے ریکویسٹ کے لیے کسی کو بھیجنا تھا تو تمہارے گھر پہ تمہارے بھائی نہیں تھے، تمہارا شوہر نہیں تھا؟ دوسروں کے لیے جو تم سوال کر رہی تھی ابھی 2-4 دن پہلے، ایس کے ٹی کے لیے تم اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، تمہارے محرم مرد کدھر غائب ہو گئے ہیں؟ نامحرموں سے تم باتیں کرتی پھر رہی ہو، تمہارے محرم کدھر گئے؟ ویورز، جب ہم ایف آئی اے میں جاتے ہیں یا لیگل نوٹس کے لیے جاتے ہیں یا کچھ بھی عدالتی کارروائی کے لیے جاتے ہیں تو جو وہاں پہ اہلکار ہوتے ہیں نا، مطلب جو بھی ہماری اپلیکیشن وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک موقع ہمیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ بات کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی صلح ہو جائے۔ جب مجھ سے یہ سب کچھ کہا گیا تو میں نے ویسے ان کو وہاں پہ منع کرنے مطلب صاف صاف منع کر دیا تھا کہ ہماری صلح نہیں ہو سکتی، ہمارے معاملات بہت آگے تک نکل چکے ہیں، تو لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، انہوں نے کہا آپ کو ایک اور دن دیا جاتا ہے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ میں گھر آئی تھی اس دن، مطلب مسز عرفان کو یاد ہوگا میں کس دن کی بات کر رہی ہوں، میں نے آتے ساتھ ہی مسز عرفان کو کہا تھا کہ آپ جائیں غزل کے پاس اور جا کے اس سے بولیں کہ یہ سارے معاملات ختم کریں، میں مطلب ایف آئی اے میں چلی گئی ہوں اب، لیکن ایک موقع انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ اگر ہمارے معاملات ویسے ہی حل ہو جائیں۔ تو آگے سے اس محترمہ نے ان کو کیا باتیں سنائی تھیں، یہ میرا خیال ہے مسز عرفان ہی بتائیں گی تو زیادہ بہتر رہے گا، میں اس حوالے سے زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ جتنا اکڑ کے اس نے بات کی تھی، اسے لگا تھا کہ شاید میں چینل کے لیے مر رہی ہوں۔ اس جاہل عورت کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ چینل ایف آئی اے والے واپس نہیں لا کے دیتے، چینل ایک بالکل الگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ایف آئی اے والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مجھے چینل واپس لا کے دیں گے، میرا چینل کسی اور طریقے سے واپس آئے گا۔ ایف آئی اے والوں کا میرے چینل سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کسی کا چینل نہیں رکھتا ہے۔ یہ جو جھوٹ ہر ویڈیو میں بولتی ہے نا کہ ایف آئی اے والوں کے پاس ہے میرا چینل، سراسر بکواس کرتی ہے۔ بہرحال جب میں نے مسز عرفان کو کہا تھا کہ جائیں اس کے پاس اور اس کو بولیں کہ گالیاں دینا بند کرے، یہ بکواس کرنا بند کرے، مجھے میرے بھائیوں کے اور سب باقی جو بھی گالیاں دے رہی ہے یہ سارا کچھ کرنا بند کرے، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔
اس نے آگے سے جو جواب دیے تھے وہ انتہائی گھٹیا جواب تھے۔ اس گھٹیا عورت نے ہر ایک مقام پہ اپنی اوقات ہی دکھائی ہے اور آج بھی اس نے اپنی اوقات ہی دکھائی ہے۔ بھابھی اس کی جو کہ اپنے آپ کو 55 سال کا کہتی ہیں، اس کی بھابھی کی ویڈیوز میں اگر کوئی دیکھتا ہے، ویسے تو اتنی فضول اور گھٹیا عورت ہے اس کی بھابھی۔ ایک تو عمر کا میں لحاظ کرتی ہوں، نہیں تو میں ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کروں کہ انتہائی کوئی واہیات عورت ہے۔ وہ واہیات 55 سال کی عورت کہتی ہے کہ غزل باجی ہیں تو مجھ سے بڑی، لیکن میں ان کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں۔ مطلب 55 سال سے بھی زیادہ عمر ہے اس کی، ہم تو ویسے ہی اس کو 52 کا سمجھ رہے تھے، لیکن 55 پلس ہے وہ عورت۔ جو غزالہ نامی عورت ہے نا، وہ 55 پلس ہے۔ اس عمر میں آ کے بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، بندہ کوئی سچ بولتا ہے، بندہ کوئی اچھے نیک کام کرتا ہے، لیکن اس عورت نے تو سب کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ خود آپ لوگوں کی نظر میں اچھی بنی ہوئی ہے کہ ایس کے ٹی گندی ہے، وہ خراب ہے، وہ ویڈیوز بنا رہی ہے۔ میں ویڈیوز نہیں بنا رہی، میں غزالہ ذوالفقار بڑی نیک خاتون ہوں، میں کچھ نہیں بول رہی، لیکن اپنی بھابھی کو اس نے بھونکنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس کی بھابھی کی یہ اوقات ہے کہ وہ ان کے گھر میں صرف اس کی نوکرانی بن کے رہتی ہے۔ 55 سال کی بھابھی اپنی نند کو، جو کہ اس سے ہے بھی بڑی، جس کو وہ کہتی بھی باجی ہے، اس نند کو بچوں کی طرح پالتی ہے۔ اس بچی کی، اس چھوٹی کاکی کی ابھی یہ فرمائش ہے کہ اس کی بھابھی پھر ایس کے ڈی کے اوپر بھونکے، کتے کی طرح بھونکے۔ میں ویورز کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو لاسٹ میں اسکرین شاٹ بھی دکھاؤں گی کہ میری جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، یہ غزالہ جو کہ کہتی ہے میں کسی کی ویڈیو نہیں دیکھتی، یہ اپنے اکاؤنٹ سے مجھے پرائیویسی کمپلین بھیجتی ہے میری ہر ویڈیو پہ۔ حالانکہ اگر میری کوئی پرسنل شارٹ ویڈیو بھی لگاتی ہوں نا، مطلب آپ لوگوں نے میرے چینل پہ دیکھی ہوں گی، ہر ایک ویڈیو پہ میری پرائیویسی کمپلین اس نے بھیجی ہوئی ہے۔ اتنی منافقت، اتنا بغض بھی کسی کے دل میں ہوتا ہے؟ مطلب میں اگر ٹک ٹاک سے ویڈیوز اٹھا کے لگاؤں، اس پہ پرائیویسی کمپلین، پھر میری کوئی ریئیکشن ویڈیو ہو اس پہ پرائیویسی کمپلین، پھر میری کوئی پرسنل ویڈیو ہو اس پہ پرائیویسی کمپلین، اتنا بغض بھی کسی کے دل میں ہوتا ہے؟ اتنا بغض بھی کسی کے دل میں ہوتا ہے؟ ایس کے ٹی کی کامیابی کا راز صرف یہ ہے کہ ایس کے ٹی نے کبھی کسی کے لیے بھی اپنے دل میں بغض نہیں رکھا، اور اس کی گھر میں بھی بربادی اور زندگی میں بھی بربادی اور ہر جگہ پہ بربادی کا راز یہی ہے کہ اس نے ہر انسان سے بغض رکھا ہے۔ اور اس عورت کے بغض کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا پروف، یہ جو ہمارے جھگڑے کی شروعات ہے نا، وہ شروعات ہی بس آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ شروعات کہاں سے ہوئی ہے۔ شروعات صرف یہاں سے ہوئی ہے کہ سونو جی نے ایس کے ٹی کا نام کیوں لیا اور سونو جی نے غزالہ ذوالفقار کا نام کیوں نہیں لیا، سونو جی نے میرا نام کیوں نہیں لیا، سونو جی نے میرا رونا صرف یہی تھا۔ اس پہ میرا جواب کیا ہے؟ اپنے جواب پہ مجھے آج بھی فخر ہوتا ہے کہ یارا جی کیا ہو گیا اگر کسی نے تمہارا نام نہیں لیا یا کسی نے ہمارا نام نہیں لیا، کیا ہو جاتا ہے؟ ہم اپنی محنت کر رہے ہیں، کوئی ہمارا نام لے یا نہ لے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نہیں، سونو جی نے تمہارا نام کیوں لیا ہے؟ میں تو اتنی بے وقوف ہوں ویورز کے 4 سال تک، تقریباً 4 سال تک میں آستین میں سانپ پالتی رہی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ یہ تو اتنی خطرناک سانپ ہے کہ ایک دن مجھے ہی ڈس لے گی۔ جاہل عورت، تمہاری اگر دشمنی مجھ سے تھی، مجھے تم اپنا دشمن سمجھتی تھی، مجھ سے بغض رکھتی تھی، تو میرے تک ہی رہتی نا، مسز عرفان پہ بات کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ ویورز، یہ ایک گھٹیا صفت عورت ہے، اس نے ہمیشہ لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈی ہیں، اس نے ہمیشہ لوگوں کے ویک پوائنٹ ڈھونڈے ہیں کہ کہاں جا کے کس کو ہم نے جو ہے نا کمزور کرنا ہے، اور ایس کے ٹی نے ہمیشہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنایا ہے۔ میں نہیں بلیک میل ہوتی اب اس کی یہ بھائی والی دھمکیوں سے، میں نے خود آ کے آپ لوگوں کو بتایا ہے جو بھی حقیقت تھی، ساری حقیقت میں نے خود آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ میرے ہسبینڈ کی پکچرز آج سے 2 سال پہلے جس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ گن انہوں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی اور وہ اپنی پریکٹس کر رہے تھے گن کی، تو ان پکچرز پہ ان کا کلر جو ہے وہ ڈل کر کے، اور مطلب جس طرح سے بھی کر کے اور ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے آپ لوگوں کو دکھایا گیا تھا، حالانکہ ان کو بدصورت بنا کے پیش کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے مانا تھا کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں، میں نے نہیں انکار کیا تھا کہ یہ کوئی اور ہے۔ لیکن یہ بد نسلی عورت، یہ بے غیرت عورت اپنے شوہر سے بھی انکار کرتی ہے، کہتی ہے یہ میرا بندہ ہی نہیں ہے، یہ میرا شوہر ہی نہیں ہے۔ میں نے تو کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی،
میں نے تو کوئی اس ویڈیو کے ساتھ ہیر پھیر نہیں کی ہے، جیسی ہے ویسی کی ویسی ایز اٹ از آپ لوگوں کو دکھائی ہے۔ انہوں نے تو جب میرے ہسبینڈ کو دکھایا تھا تو مطلب شکل ہی چینج کر دی تھی۔ یہ تمہارا شوہر ہے غزالہ ذوالفقار، یہ تمہارا شوہر ہے جس کا نام وقار ہے۔ یہ غزالہ ذوالفقار کا شوہر ویورز اپنے علاقے کا ہونڈا موالی ہے۔ ویسے یہ بات بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ انگلی سے ہی پتہ چل جاتا ہے، شکل بتا دیتی ہے کہ کون بندہ کیا ہے۔ میرا شوہر تو ہاتھ میں گن لے کے بھی کھڑا ہوا تھا اور شکل بھی چینج کر دی ہوئی تھی، پھر بھی شریف انسان ہی لگ رہا تھا، پھر بھی بدمعاش نہیں لگتا تھا۔ یہ تو شکل سے ہی بدمعاش لگتا ہے۔ اور ویسے ویورز میں بھی کتنی پاگل اور بے وقوف ہوں کہ کس انسان کو کس سے ملا رہی ہوں، ایک کچرے سے میں ایک قوم کے ہیرو سے ملا رہی ہوں۔ یہ ایک کچرا ہے، اس کا شوہر ایک کچرا ہے اور میں اپنے شوہر سے اس کو ملا رہی ہوں۔ اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے ان چور و چکوں کو، ان جیسے چور و چکوں کو وہ پکڑتے ہیں اور ان کو ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں، تو میں ان کا مقابلہ اس گھٹیا انسان سے کر رہی ہوں۔ اس بھائی صاحب سے میرا ایک سوال ہے، کیونکہ ان کی بہن جو کہ 55 سال کی ہیں اور میری ویڈیوز دیکھتی ہیں، پھر غزالہ کے کہنے پہ ویڈیوز بناتی ہیں میرے خلاف، وہ ان کی بہن ہی ہے، سگی بہن ہے ان کی۔ تو میں پہلے ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی بہن آپ کو بتائے گی کہ SKT نے کیا سوال کی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی یہ جو ساری بدماشی ہے یہ صرف گھر کے باہر چلتی ہے، گھر کے اندر آپ کا کوئی روب نہیں ہے؟ گھر کے اندر آپ بالکل ٹھش ہو گئے ہیں، بالکل ختم ہے آپ، ٹاٹا بائی بائی آپ کا ختم، بالکل کچھ ہے ہی نہیں آپ کے اندر کہ آپ کی بیوی غیر محرم لوگوں سے باتیں کرتی پھر رہی ہے۔ ہاں جی ویورز، آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ اتنی خراب جو الفاظ ہیں یہ SKT کے ہیں، SKT کے نہیں ہیں۔ یہ زبان میری ہے لیکن الفاظ غزالہ ذوالفقار کے ہیں، اسی ڈائن کے ہیں، اسی ڈائن کے ہیں جس کو میں نے 1000 دفعہ وارن کیا کہ بس کر دو، بس کر دو، بس کر دو، لیکن نہیں ویورز، اس کے اندر کی آگ ایسے ٹھنڈی ہونے والی نہیں تھی۔ پہلے مسز عرفان اس کے پاس گئی ہیں تو ان کو صاف صاف منع کر دیا، ان کو الٹا ان سے بھی جھگڑا کر لیا، ان کو بھی باتیں سنا دی، اور وہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ پھر ایک مرد کے پاس یہ کیا لینے کے لیے گئی، پھر یہ میرے بھائی کے پاس کیا لینے کے لیے گئی، پھر یہ SM لائیو والے جو بھائی ہیں میرے، ان کے پاس یہ کیا لینے کے لیے گئی۔ پھر جو سوال اس نے مجھ سے کیے تھے آج سے 2-4 دن پہلے، وہ سوال پھر میرا کرنا تو بنتا ہے نا کہ میں اسے پوچھوں کہ بھئی تمہارا کیا مردوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا؟ پڑھے لکھے انسان میں اور ایک جاہل انسان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو جاہل انسان ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آئے وہ بکتا چلا جاتا ہے، جس طرح یہ عورت کرتی ہے، یہ جاہل عورت کرتی ہے، اور پھر جس طرح سے اس جاہل عورت کی جاہل بھابھی بھی کرتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کو ایج کا کیوں اتنا کمپلیکس ہے، کیا یہ لوگ سوچتے ہیں؟ مطلب اس نے ابھی کوئی شادی کرنی ہے، غزالہ کسی آسرے پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ کسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ 55 سال کی بھابھی اس کی خود بتا کے گئی ہے کہ وہ جو ہے نا باجی مجھ سے بڑی ہیں لیکن میں ان کو بچوں کی طرح رکھتی ہوں۔ وہ 55 سال کی اپنی ایج خود بتا کے گئی ہیں۔ اب یہ الفاظ کیا میں نے ان کے منہ میں ڈالے ہیں یا میں نے ان سے کسی طرح سے گلوایا ہے؟ خود بتا کے گئی ہیں وہ غلطیاں، یہ لوگ بے وقوفیوں میں خود ہی کر رہی ہیں اور الزام پھر SKT پہ لگاتی ہیں کہ SKT نے سچائی شاید ان کے منہ سے نکلوائی ہے۔ بھئی تم لوگ خود ہی بول رہے ہو، میں نہیں تم لوگوں کو کہہ رہی کہ تم لوگ اپنی آ کے ایج بتاؤ، مجھے کسی قسم کے کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے، میرا کوئی بھائی تمہاری ایج کا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں میرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھ سے چھوٹے ہیں میرے بھائی۔ 22 سال کے بھائی کے لیے میں 55 سال کی بھابھی تھوڑی نہ لے کے آؤں گی، میں کیوں ان سے ان کی ایج پوچھوں یا میں کیوں ان سے ایج ان کی نکلواؤں؟ ایک 22 سال کا ہے میرا بھائی، ایک 18 سال کا ہے اور ایک 14 سال کا ہے۔ جو 14 سال کا میرا بھائی ہے نا اس پہ ان لوگوں کا بڑا دل آیا ہوا ہے، لیکن رشتہ ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں بڑے بھائی کے لیے، ظاہر سی بات ہے 22 سال کا جو ہے اس کے لیے ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اگر اس قابل کوئی تمہارے خاندان میں ہو تو وہ ہمارے سامنے لے کے آؤ، یہ بوڑھی ماسیاں ہمارے سامنے نہ لے کے آؤ۔ وقار بھائی صاحب کچھ لگام ڈالیں، آپ کی وائف بالکل بے لگام گھوڑی کی طرح جو ہے نا غیر محرم لوگوں سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ 2 دن پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ غیر محرموں سے بات کرتی ہے، غیر محرم لوگوں سے آپ کی وائف کی چیٹ ہے، انسٹا چیک کریں اس کا ذرا۔ عورت جب ان کے پاس ایک گئی تھی نا تو انسلٹ کر دی تھی اس نے، عورت کی انسلٹ کر دی تھی، اسے مرد چاہیے۔ انسان صرف اور صرف اپنی بوئی ہوئی فصل کاٹتا ہے۔ اگر 2-4 دن پہلے یہ مجھے میرے بھائیوں کے نام پہ گالی نہ دے کے گئی ہوتی تو آج میں نے بھی یہ الفاظ اس کے لیے ادا نہیں کرنے تھے، لیکن یہی گالی دے کے گئی ہے مجھے۔
یہی بتا کے گئی ہے کہ یہ غیر محرم ہے۔ آج کے بعد اگر اس عورت نے یا اس کی بھابھیوں نے کوئی ویڈیو بنائی تو ویورز پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ سلسلہ بالکل ختم کرنا چاہتی ہوں اور میں نے ختم کر بھی دیا تھا۔ میں نے اور ٹاپک پہ ویڈیو بنانی تھی لیکن پھر یہ بیچ میں بار بار آ جاتی ہے، کیا کرے بیچاری، مجبور ہے۔ ایس کے ٹی کا تو چینل ابھی کچھ دنوں میں واپس آ جائے گا، لیکن پھر اس بیچاری کے ہاتھ میں کیا آیا سوائے ذلت، سوائے بدنامی کے، اور اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ ابھی اپنی صفائیاں دیتی پھر رہی ہے کہ نہیں میں 55 سال کی نہیں ہوں، میں 55 سال کی نہیں ہوں۔ اور بھائی اگر تم ہو بھی 55 سال کی، یا چلو تم 16 سال کی بھی ہو، تو تم نے کیا ابھی دوبارہ سے شادی کرنی ہے؟ رشتہ تمہیں تلاش کرنا ہے؟ اتنے جھوٹے مکار لوگ ہیں ویورز۔ اسما کے نام سے انہوں نے پتہ چینل کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہ تو اس کی بھابھی اب سامنے آئی ہے نا، پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کا چینل ہے۔ تقریباً جب ہماری صلح تھی، ہماری دوستی تھی، تب سے اس چینل پر میرے خلاف ویڈیوز بن رہی ہیں اور سونو جی کے خلاف بھی ویڈیوز بن رہی ہیں۔ اب میں نے آج ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی ہے جو کہ بہت عرصہ پہلے کی ہے، تقریباً 1-1.5 مہینہ سے مطلب پہلے کی ویڈیو ہے، میرے خلاف ہے۔ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے آستین کے سانپ۔ حالانکہ میری دوست تھی اس ٹائم پہ، اس کی بھابھی پھر بھی میرے خلاف ویڈیوز بناتی تھیں اور سونو جی کے بھی خلاف ویڈیوز بناتی تھی اس کی بھابھی۔ ایسی بدنسلی تھی یہ عورت، ایسی بدنسلی عورت میں نے اپنی پوری زندگی، یہ تبھی تو اپنی ہر بات میں اپنے آپ کو خاندانی کہتی ہے کیونکہ اسے بار بار گواہی دینی پڑتی ہے۔ جو خاندانی نہیں ہوتے انہی کو گواہی دینی پڑتی ہے نا ویورز۔ اب عام انسان تو کوئی نہیں کہتا پھر رہا ہوتا کہ میں خاندانی، لیکن یہ کہتی ہے، اسے کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب مجھ سے رابطے میں تھی، میری دوست تھی، اس ٹائم سے اس کی بھابھی میرے خلاف بھی ویڈیوز بنا رہی تھی اور سونو جی کے خلاف بھی ویڈیوز بنا رہی تھی اور لوگوں کے خلاف بھی ویڈیوز بنا رہی تھی۔ نام انہوں نے اسما کا اس لیے یوز کیا تھا تاکہ لوگوں کو شاید اسما پہ شک ہو، یا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بہرحال بھابھی تو اس کی اب سامنے آئی ہے نا، اب پتہ چلا ہے کہ یہ تو اس کی بھابھی کا چینل تھا۔ پورے اسلام آباد میں اتنے کتے نہیں ہیں جتنا ان لوگوں کے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ ہے۔ ان کا پورے خاندان کے بچے ان کے جو ہے نا ٹک ٹاک پہ موجود ہیں۔ اور پھر میں اگر ان خاندان کے سارے یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب مردوں پہ اور عورتوں پہ باتیں کروں تو یہ میں ان کی کوئی پرسنل لائف پہ بات نہیں کری، یہ ان کی ساری کہانیاں ان کے ٹک ٹاک پہ موجود ہیں۔ آج کے بعد اگر اس نے میرا نام لیا یا مسز عرفان کا نام لیا، یا آج کے بعد اگر اس نے کوئی ایک کمنٹ بھی کیا تو پھر اس کی بھتیجی ہوتی ہے کہ بھانجی، ہاں بھتیجی کی ویڈیو ہے میرے پاس۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے میری اوقات میں رہنے دو اور تم اپنی اوقات میں رہو، اپنی اوقات سے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہ سارا سلسلہ اس دن بھی ختم ہو سکتا تھا جس دن میں نے مسز عرفان کو تمہارے پاس بھیجا تھا۔ جب اس دن اگر یہ ختم نہیں ہوا تو پھر آج تمہیں میرے بھائی کے پاس آنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ وقار بھائی صاحب ذرا پوچھیں نا اس سے کہ کیا ضرورت پیش آئی، آخر میرے بھائی کے پاس کیوں آئی؟ آپ کیا نہیں تھے کہ آپ سے کہتی کہ آپ بات کرتے؟ میرے لیے تو یہ مشورے دے رہی تھی اس دن بیٹھ کے، تو خود اس کے گھر کے مرد مر گئے ہیں، شرم نہیں آتی؟ غیر محرم سے بات کرتی ہو، گزارا نہیں ہوتا مردوں کے بغیر؟ نہیں بتاؤ نا، کیا مردوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تمہارا؟ نہ تو تمہاری شکل پہ اور تمہاری سوچ پہ یہ صرف تمہارے الفاظ ہیں، ورنہ مجھ سے کسی کی بھی قسم لے لو، مجھے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن تمہیں تکلیف نہ ہوئی، تمہیں یہ الفاظ کہتے ہوئے تکلیف نہ ہوئی۔ آج کے بعد نام نہیں لینا میرا دوبارہ، لاسٹ وارننگ ہے یہ۔